رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 164 ہم نے تلاوت کی ہے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 163 میں اللہ تبارک و تعالی نے عقیدہ توحید کو ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود اکیلا وحدہ لا شریک ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی رحمان وہی رحیم ہے۔ یہ جو عقیدہ توحید کی بات اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 163 میں فرمائی، اسی عقیدہ توحید میں اللہ تبارک و تعالی نے دو صفات بیان فرمائی، رحمان اور رحیم، اور یہی وہ دو صفات ہیں کہ جو سورہ فاتحہ کے اندر بھی موجود ہیں، الرحمن الرحیم، اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر بھی یہ دو صفات موجود ہیں۔ اور قرآن مجید میں ان دونوں صفات کا ذکر بہت زیادہ ہے، الرحمن الرحیم، بہت دفعہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہوا، کہیں الرحمن اور کہیں الرحیم، اور کہیں دونوں ہی اکٹھے ذکر کیے گئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی 20 صفات میں سے ان دو صفات کو خاص طور پہ بار بار کیوں ذکر فرمایا؟ الرحمن الرحیم، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک نظام دنیا کا بنایا ہے، ایک نظام آخرت کا بنایا ہے۔ ایک صفت ایسی ہے کہ جس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، اور ایک صفت ایسی ہے کہ اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ الرحمن الرحیم، رحمان یہ وہ صفت ہے کہ جس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، اور الرحیم یہ وہ صفت ہے کہ اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ کیونکہ ہم نے سورہ فاتحہ کے آغاز میں اور تسمیہ میں یہ بات پڑھی تھی کہ الرحمن وہ ذات کہ جس کی رحمت مومن اور کافر دونوں کے لیے ہو، الرحیم وہ ذات کہ جس کی رحمت صرف مومن کے لیے ہو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ کی رحمت مومن اور کافر دونوں کے لیے ہو تو اس سے مراد دنیاوی نعمتیں ہوں گی۔ اس سے مراد کیا ہوں گی؟ دنیاوی نعمتیں اللہ نے اپنوں کو بھی دی ہیں، بیگانوں کو بھی دی ہیں، مومن کو بھی دی ہیں، کافر کو بھی دی ہیں، ماننے والے کو بھی دی ہیں، نہ ماننے والے کو بھی دی ہیں۔ لیکن جو آخرت میں حقیقی رحمت ہے، جو بمعنی اعزاز ہے، بمعنی شرف ہے، بمعنی اکرام ہے، بمعنی عزت ہے، وہ جو رحمت ہے وہ صرف اور صرف مومن کے لیے ہے، وہ کافر کے لیے نہیں ہے۔
ٹھیک ہے جی. اس لیے قرآن پاک نے بار بار الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم، اس سے دنیا اور آخرت کو یاد کروانا مقصود ہے کہ یہ دنیا بھی میری بنائی ہوئی ہے، وہ آخرت میں میں نے ہی بنا رکھی ہے. اس دنیا میں جیسے نظام قدرت، نظام کائنات میرے حکم سے چل رہا ہے، اس آخرت میں بھی نظام میرے ہی حکم سے چلے گا. یہاں بھی سب میرے حکم کے محتاج ہیں، وہاں پر بھی سب میرے ہی حکم کے محتاج ہوں گے کہ میرے حکم کے بغیر وہاں پر لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، وہاں میرے حکم کے بغیر کوئی بول نہیں سکتا، یہاں میرے حکم کے بغیر کوئی پتا گر نہیں سکتا. بات ہماری الرحمن الرحیم. اچھا، یہ جو الرحمن ہے کہ دنیا کے اندر اس کی رحمت عام ہے مومن اور کافر دونوں کے لیے، اسی الرحمن کو آپ دعویٰ بنا کر کے یہ جو آیت کریمہ ہم نے ابھی پڑھی ہے، آیت نمبر 164 سورہ بقرہ کی، اس آیت کو اس آیت کا جو دعویٰ ہمارے سامنے آیا اس کے لیے بطور دلیل اس کو بیان کر سکتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس دعوے کی دلیل دی ہے، اور ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 10 باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ یہ 10 باتیں میری رحمانیت کی دلیل ہیں. یہ 10 باتیں میری رحمانیت کی دلیل ہیں کہ میری رحمت ان 10 چیزوں سے چھلک رہی ہے، اور یہ 10 کی 10 چیزیں الرحمن ہونے کی صفت کو ظاہر فرما رہی ہیں اور وحدہ لا شریک ہونے کی صفت کو بھی ظاہر فرما رہی ہیں. دیکھیے وہ وحدہ لا شریک، کیسا وحدہ لا شریک کہ جب وہ اکیلا تھا کوئی نہیں تھا، جب وہ اکیلا تھا کنت کنزن، میں مخفی خزانہ تھا، میں ایک مخفی چھپا ہوا خزانہ تھا. تب کائنات میں کچھ نہیں تھا، کائنات کا وجود نہیں تھا، نہ زمین نہ آسمان، نہ ان کا مادہ، نہ ان کا وجود، نہ ان کا تخیل، نہ ان کا کوئی چیز، کچھ بھی نہ تھا. دیگر مخلوقات میں سے بھی کوئی چیز نہ تھی، فرشتے بھی نہ تھے، لوح و قلم بھی نہ تھے، یہ زمین یہ آسمان کچھ بھی نہیں. تب وہ اکیلے اللہ کی ذات. اور پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. تب کچھ نہیں ہوگا، وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات حیات، اور وہ باقی اور وہ جاوید اور وہ زندہ، اس کو کوئی موت نہیں، کوئی اونگ نہیں، کوئی اس کے لیے عیب نہیں، کوئی نقص نہیں. الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. یہ عقیدہ توحید، اس کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 10 دلائل بیان فرمائے، 10 باتیں ارشاد فرمائی. دیکھیے ان 10 باتوں کو سمجھنے کے لیے ایک بات بطور تمہید اور بھی سمجھ لیجیے اس آیت کریمہ کے حوالے سے کہ ان 10 کی 10 باتوں کا تعلق انسانی سوسائٹی اور معاشرے کے اس اہم ترین عمل کی طرف ہے، یا اس اہم ترین عمل کے ساتھ اس کا تعلق ہے جس کو ہم کسب معاش کہتے ہیں. کسب معاش یعنی رزق کا تلاش کرنا، یہ سوسائٹی اور معاشرے کا ایک اہم ترین پہلو ہے. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق یوں فرمایا، فریضۃ من بعد الفرائض، اللہ کے فرض کردہ دیگر احکامات کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک فریضہ ہے. اللہ کے دیگر فرائض کے ساتھ یہ بھی ایک فریضہ ہے، یہ بھی باقاعدہ ایک فریضہ ہے جس کو کسب معاش کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو بیان فرمایا، وابتغوا عند اللہ الرزق، اللہ کے پاس اللہ کے ہاں سے رزق کو تلاش کرو. اس سے معلوم یہ ہوا کہ رزق کی تلاش، رزق کا ڈھونڈنا اور رزق کو پانا، یہ رزق کو حاصل کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم اور اللہ اور اس کے رسول کی منشا اور ان کا مطلوب ہے، تاکہ انسان اپنے آپ کی بقا کے لیے، اپنی ذات کی بقا کے لیے، اپنی جسمانی نشو و نما کے لیے اور اس کی بقا کے لیے کسب معاش کرے، اور اس کے نتیجے میں اس کی صحت، اس کی توانائی، اس کی قوت اور اس کی صلاحیتیں صرف ہوں اللہ کی عبادت اور اطاعت میں. کسب معاش یہ بذات خود ایک عمل ہے، لیکن مقصود اس سے کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت کے لیے کمر بستہ ہونا. ظاہر ہے کہ معاشی طور پر انسان اگر بہتر ہوگا
تو وہ بہتر طریقے سے عبادت گزار بن سکے گا، اللہ کا شکر گزار بن سکے گا۔ بہرحال ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر، پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ پڑھ لیجیے۔ فرمایا بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور کشتیوں اور جہازوں میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے کے لیے رواں ہیں، اور میہ میں یعنی بارش میں جس کو اللہ آسمان سے برساتا اور اس سے زمین کو مرنے کے بعد زندہ یعنی خشک ہوئے پیچھے سرسبز اور شاداب کر دیتا ہے، اور زمین پر ہر قسم کے جانور پھیلانے میں اور ہواؤں کے چلانے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان گرے رہتے ہیں، عقل مندوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی بات تخلیق آسمانی، آسمان کی تخلیق اور آسمان کی بناوٹ۔ آسمان کی تخلیق اور بناوٹ کا ذکر کر کے اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ جتنی چیزیں آسمان سے وابستہ ہیں، خواہ وہ آسمان سے متعلقہ کرے ہیں، خواہ آسمان سے متعلقہ نظام شمسی ہے، خواہ آسمان سے متعلق سورج اور چاند ہیں، خواہ آسمان سے متعلق ستارے ہیں، خواہ آسمان سے مراد جو ہے افلاک ہیں، جتنی بھی چیزیں آسمان سے وابستہ اور متعلقہ ہیں، ان تمام چیزوں کو یہاں پر اشارتاً مراد لیا گیا کہ ان ساری چیزوں کے بنانے میں اللہ کے ہاں عقل مندوں کے لیے کیا ہے؟ نشانیاں ہیں۔ ایک سورج کو لے لیجئے، جس سورج کی وجہ سے تپش اور حرارت، یا اسی طریقے سے بعض اوقات اسی سورج کی وجہ سے ہم جو ہے وہ چیزوں کے اندر یعنی جو نباتات ہیں ان کی پیداوار میں اور ان کی بڑھوتری میں یہ ایک جو ہے وہ سبب اور ذریعہ ہے۔ اس کی تپش اور اس کی حرارت کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کے پکنے میں اور بہت ساری چیزوں کے تیار ہونے میں عمل دخل ہے۔ سورج اپنے قرے کے اعتبار سے، اپنے وجود کے اعتبار سے، اپنی ضخامت کے اعتبار سے بہت وسیع اور بہت بڑا ایک قرہ ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ یہ سورج نہ آج تک ٹوٹا ہے، نہ آج تک اس میں کوئی نقص آیا ہے، نہ آج تک اس میں کوئی عیب آیا ہے۔ اگر کہیں اس کو گرن لگتا ہے تو اللہ کے حکم سے لگتا ہے، کہیں اگر یہ چھپتا ہے تو اللہ کے حکم سے چھپتا ہے، کبھی یہ نمایاں اور ظاہر ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، کبھی اس سمت سے نکلتا ہے تو کبھی اس سمت سے نکلتا ہے، کبھی ادھر کو آ کر غروب ہوتا ہے تو کبھی ادھر کو آ کر غروب ہوتا ہے۔ اور اگر یہ بالکل اس جگہ سے نمودار ہو کہ جہاں سے جو ہماری کرۂ ارض کا جو وجود ہے، کرۂ ارض کا جو پیمانہ ہے، وہ اس کے سینٹر میں سے اس کا اگر نکلنا ہو اور اس کے سینٹر میں ہی جا کر اس کا غروب ہونا ہو، تو پھر اس سے وابستہ جو دن ہوتا ہے، اس سے وابستہ جو زمین پہ حالات ہوتے ہیں وہ طویل تر ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات 22 گھنٹوں کا جو ہے وہ ایک سلسلہ بن جاتا ہے، اور اگر یہ اپنے مدار کے اعتبار سے دوسرے مدار سے نکلے اور دوسرے ہی مدار پر اگر یہ غروب ہو تو پھر اس صورت میں اس سے متعلقہ جو زمین پہ حالات ہیں وہ مختصر ہو جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں، ان کا دورانیہ کم ہو جاتا ہے۔ یوں پھر زمین پر حرارت کے بجائے جو ہے وہ برودت آ جاتی ہے، ٹھنڈک آ جاتی ہے، اور اگر دن طویل ہو تو زمین پر جو ہے وہ حرارت بڑھ جاتی ہے۔ یوں اس کی تپش اور اس کی حرارت کے گھٹنے اور بڑھنے کا جو سلسلہ ہے یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ للشمس تجری لمستقر لها، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورج کو یا اس چاند کو اپنے اپنے مدار پر چلا رکھا ہے، ان میں سے کسی کو یہ قوت اور طاقت حاصل نہیں کہ یہ ایک دوسرے سے خود بخود بذات خود اپنی طاقت اپنی قوت سے اپنے مدار سے جو ہے وہ آگے پیچھے ہو سکیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو پہلی چیز بیان فرمائی ان فی خلق السماوات، بے شک کہ آسمانوں کے بنائے جانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی قدرتیں ہیں۔ سورج کے ساتھ ساتھ چاند ہے، چاند کی دھیمی دھیمی روشنی اور پیاری پیاری روشنی، اس سے کیا ہوتا ہے، جو حضرات زمین کی کاشت اور زمین کی جو فصلیں وغیرہ بیچتے ہیں یا پھلوں وغیرہ کی رکھوالی اور دیکھ بھال کرتے ہیں، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ پھلوں کے اندر جو رس اور مٹھاس پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا تعلق چاند کی
روشنی کے ساتھ اور چاند کی اس ضیاء پاشی کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ اور یہ بڑا اللہ کا نظام ہے۔ دیکھیے پھل کے پکنے کا تعلق سورج کے ساتھ ہے، اور پھل کے اندر مٹھاس اور رس کا تعلق چاند کے ساتھ ہے۔ کیا اللہ کا نظام ہے! یہی چاند ہے کہ جس کو مدار بنا کر کے انسان اپنی عبادات کے وقت اور دنوں کا تعین کرتا ہے کہ رمضان یہاں سے شروع ہوا، یہاں اس کا اختتام ہوگا، یہاں آ کر کے عید الاضحیٰ پڑھنی ہے، یہاں آ کر کے قربانی کرنی ہے، یہاں آ کر کے حج کرنا ہے۔ ہاں جی، یہ سارے معاملات اور سارے نظام کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ چاند کے ساتھ ہے۔ تو نظام شمسی خواہ اس کا تعلق چاند سے ہو، خواہ اس کا تعلق سورج سے ہو، ہر ایک اپنے اپنے مدار پر چل رہا ہے، اور یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے، اللہ کی قدرت کی، اور اس میں دیکھنے والوں کے لیے، عقل رکھنے والوں کے لیے کیا ہے؟ نشانی ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی والارض، آسمان سے نیچے جس پر ہم کھڑے ہیں یہ ہے زمین، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ارض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنا سخت بھی نہیں بنایا کہ انسان اس پر کچھ بنا نہ سکے، اور اتنا نرم میں نہیں بنایا کہ انسان یا اس کی بنائی ہوئی چیزیں اس میں بآسانی دھس جائے، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ معتدل اور درمیانے درجے کا بنایا کہ انسان اس سے کام بھی لے سکے، اور بعض اوقات انسان اگر انتہائی زیادہ خناسیت کی طرف چلا جائے تو اللہ اس کو زمین میں دھسا بھی دے، جیسے قارون کو دھسایا۔ بات آگئی۔ تو والارض، زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری صفات رکھی ہیں۔ اس وقت ان صفات کی طرف نہیں جاؤں گا، صرف اتنی بات عرض کروں گا کہ اس زمین سے وابستہ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان ان چیزوں کا محتاج ہے، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے، انسانی جسم کی نشو و نما کے لیے جتنی چیزیں درکار ہیں ان میں سے بیشتر کا، بلکہ تقریباً ساری چیزوں کا تعلق زمین کے ساتھ ہے۔ کھانے پینے سے لے کر کے پہننے تک، پیدائش سے لے کر کے وفات تک، ہر چیز کا تعلق کس سے؟ زمین سے۔ تو زمین انسان کی ضروریات کو پورا کرنے کا اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اسی لیے فرمایا زمین میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ کبھی یہ مردہ ہوتی ہے، اسے اللہ زندہ کر دیتے ہیں، کبھی یہ بنجر ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سرسبز و شاداب کر دیتے ہیں، کبھی اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ پانی کی روانی اس میں جاری کر دیتے ہیں، کبھی یہ زمین بالکل ساکت اور منجمد ہوتی ہے، اور پھر کبھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تھر تھراٹ زلزلہ پیدا کر دیتے ہیں، کبھی اس زمین میں کچھ نہیں ہوتا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جڑی بوٹیاں پیدا فرما دیتے ہیں، کبھی اس زمین میں ہوتا کچھ نہیں ہے، بظاہر کچھ نظر نہیں آتا، لیکن اس کے اندر بہت سارے ذخائر اور بہت سارے معدنیات اللہ ظاہر فرما دیتے ہیں۔ اسی زمین کے وجود پر موجود پہاڑ، اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کو انسانی ضروریات کا بہت بڑا ذریعہ بنایا۔ انسان ان سے پتھر حاصل کرتا ہے، انسان ان سے لکڑیاں حاصل کرتا ہے، انسان وہاں سے بہت ساری کانیں جو انسانوں کو دستیاب ہوتی ہیں یا دریافت ہوتی ہیں، ان سے نمک، لوہا، تانبا اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ حاصل کر پاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے انسان کے لیے کیا کی ہیں؟ نکالی ہیں۔ البتہ صرف ان میں سے ایک چیز ایسی ہے جس کی خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہے کو آسمان سے اتارا۔ باقی ساری کی ساری چیزیں کہاں سے؟ زمین سے۔ تو اس لیے زمین ہمارے لیے ہماری ضروریات کو پورا کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ۔ دوسری چیز ہو گئی۔ تیسری چیز فرمایا کہ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، تیسری چیز رات، اور چوتھی چیز وَالنَّهَارِ، دن اور رات کا تغیر، دن اور رات کا تغیر، یہ تغیر اور تبدل، کبھی دن کا آ جانا، کسی وقت رات کا آ جانا، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ، اگر اللہ تم پر پوری کی پوری زندگی قیامت تک کے لیے رات ہی مسلط فرما دے، رات کے اندھیرے میں ہی تمہیں ڈھانپ لے، تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے لیے روشنی پیدا کر سکتا ہے؟ اور تُعْرَفُ الْأَشْيَاءُ بِأَضْدَادِهَا، ایک محاورہ ہے، ایک مقولہ ہے کہ چیزوں کو اس کی ضد سے پہچانا جاتا ہے۔ جب انسان گرمیوں کے دنوں میں دن کا وقت ہوتا ہے تو تمنا کرتا ہے، آرزو کرتا ہے کہ شام ڈھلے، رات آئے تاکہ تپش اور حرارت میں کمی محسوس ہو، ہے کہ نہیں؟ سردیوں کے دنوں میں رات جب انتہائی ٹھنڈ ہوتی ہے تو تمنا کرتا ہے کہ دن ہو،
سورج اپنی تپش بکھیرے تاکہ اس سردی کی، اس برودت کی جو سختی ہے اس میں تھوڑی سی کمی محسوس ہو۔ تعرف الاشیاء بازدادها، اندھے کو روشنی کی قیمت معلوم ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک آدمی جس کو ٹھیک طرح سے سنائی نہیں دیتا، اس کو اس سننے کی، سماعت کی جو قدر و منزلت ہے اس کو زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے۔ ایسے ہی جو آدمی ٹھیک طرح سے بول نہیں سکتا، لکنت ہوتی ہے، اس کو اچھی طرح سے بولنے کی جو کیا کہتے ہیں اس کو حاجت ہے، یا اچھی طرح بولنے کی جو اس کے پاس جو صلاحیت نہیں ہے، اس کی قدر و قیمت اس کو اندازہ زیادہ بہتر ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی بھوکا ہو تو رزق کی قدر و قیمت کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے۔ اس لیے تعرف الاشیاء بازدادها، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دن اور رات کا ذکر فرمایا، وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا۔ یہ دن رات، یعنی رات اور دن کا تغیر اور تبدل فائدے سے خالی نہیں ہے۔ رات کو اللہ نے تمہارے لیے لباس بنایا اور دن کو اللہ نے تمہارے لیے ذریعہ معاش بنایا۔ بس مانگی نہیں، اسی لیے یہ بات ذہن نشین فرمائیے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کو، ان دونوں چیزوں کو بطور خاص ذکر فرمایا کہ یہ جو دن اور رات کا تغیر ہے یہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اگر اس کی قدر و منزلت کوئی آدمی نہیں کرتا اور ان کا اہتمام نہیں کرتا تو وہ اس آدمی کی اپنی نادانی ہے، ورنہ اللہ نے دن اور رات میں فرق رکھ کر کے رات کو سکون کے لیے اور دن کو کسب معاش کے لیے بنایا ہے۔ پانچویں بات، والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، فرمایا وہ کشتیاں جو سمندر میں چلتی ہیں اور اس سے انہیں لوگوں کے فائدے کے لیے رواں کیا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ توجہ، سمندروں کے اندر کشتیاں یا بڑے بڑے جہاز، بحری جہاز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلا رکھے ہیں، یہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اور اس سے کا فائدہ کس کو ہے؟ انسانوں کو ہے۔ انسان اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مال برداری کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے جانے کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایسے ہی انہی کشتیوں کے ذریعے سے، انہی جہازوں کے ذریعے سے، ان کے ذریعے سے، ان کے اندر بیٹھ کر کے سمندروں میں جو ہے وہ شکار کرتے ہیں، یا سمندروں کے اندر موجود خزانوں کو تلاش کرتے ہیں۔ یہ سارا کا سارا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے انہی کشتیوں کے، اور پھر دیکھیے پانی کے اوپر کشتیوں کا تیرنا، کشتیوں کا اتنا بڑا بڑا وزن لے کر کے، ہزاروں ٹن وزن اٹھا کر کے کشتیوں کا، یعنی سمندری جہازوں کا لے کر کے پانی کے اوپر چلنا، یہ اللہ کی قدرت اور نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ بما ينفع الناس، اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، یہ نمبر 6 پہ ہے، فرمایا اور وہ چیز، یعنی جس کو ہم می کہتے ہیں، آسمان برسنے والا پانی، بارش، وہ بارش جس کو اللہ آسمان سے برساتا ہے، بارش جسے اللہ آسمان سے برساتے ہیں، یہ بھی عقل رکھنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ اس بارش کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، یا پھل پیدا کرتے ہیں، فصلیں اگاتے ہیں، یہاں پر نباتات اور یہاں پر جو ہے وہ جڑی بوٹیاں، اور یہاں پر بہت ساری انسانی ضروریات سے متعلقہ چیزیں اس سے پیدا ہوتی ہیں۔ ساتھ ساتھ اس بارش کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے اندر پانی کا ذخیرہ کرتے ہیں، اور پانی کے بڑے بڑے ڈیم بنتے ہیں، اور پانی کے بڑے بڑے جو ہے وہ ذخائر زمین کے اندر قدرتی پلانٹ کے تحت وہ بن جاتے ہیں، اور وہ پانی جو آسمان سے برس رہا ہوتا ہے بظاہر پینے کے قابل نہیں ہوتا، لیکن جب وہ زمین کے اندر جاتا ہے، اللہ اسے ریٹرن کر کے جب واپس لا کر کے جب انسان کو تک پہنچاتے ہیں اور دیتے ہیں، تو اتنا میٹھا، اتنا خوبصورت، اتنا شاندار اور اتنا اعلیٰ اور اتنا زود ہضم ہوتا ہے کہ جتنے دنیا کی بنائی ہوئی جو چیزیں ہیں یا جو بنائے ہوئے پانی ہیں جن کو ہم منرل واٹر کہتے ہیں، یہ سارے کے سارے اس کے مقابلے میں ہیچ ہے، کچھ بھی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قدرتی جو زمین کے اندر سے نکلنے والا پانی ہو۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نے شہری ماحول کے اندر رہتے ہوئے اپنے اس زمین سے نکلنے والے قدرتی پانی کو متاثر کر دیا ہے، یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کے اندر سے جو فلٹر پلانٹ تھا اس کے ذریعے سے جو زمین کے اندر سے پانی کو پاک اور صاف ستھرا کر کے نکھار کر کے جو اوپر ہمارے چشموں کے ذریعے سے، ہمارے تالابوں، ہمارے جو ہے وہ حوضوں کے ذریعے سے، یا اسی طریقے سے نہروں کے ذریعے سے جو ہمیں عطا فرمایا، یہ بڑا ہی شاندار، بڑا ہی جاندار پانی ہے۔ اس آسمان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے اندر سے پانی کو نہیں برسانا ہوتا، بلکہ آسمان سے نیچے بادلوں کے ذریعے سے اللہ پانی کو برساتے ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، نمبر 7 پہ یہ آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
زمین جو کہ مردہ ہو چکی ہوتی ہے یعنی خشک ہو چکی ہوتی ہے اسے سرسبز فرماتے ہیں. یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. بالکل اس کو ہم دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس لفظ کے ذریعے سے اشارہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اے انسانوں تم بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تمہارے درمیان بھی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو لوگ خشک سمجھتے ہیں, ہاں جی, جن کو لوگ بنجر سمجھتے ہیں, جن کو لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اب ان کے اندر سے کوئی یعنی ان کی طرف سے کوئی ہریالی نہیں آئے گی. لیکن پھر اللہ ہے اپنی شان سے اپنی قدرت سے وہاں پر ہریالی پیدا کر دیتے ہیں. ان گھروں میں ان آنگنوں میں اللہ بہاریں پیدا فرما دیتے ہیں. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا, جس طرح اللہ مردہ زمینوں کو زندہ کر دیتے ہیں ایسے اللہ جو خشک گودے ہیں اللہ ان کو ہری کر دیتے ہیں. ایک اور طرف بھی اشارہ ہے کہ تم مر جاؤ گے, مرنے کے بعد تمہارا خیال یہ کہ زندہ نہیں ہوں گے, تو بھول جاؤ اس بات کو, کیونکہ جو رب مردہ زمین کو زندہ کرنے پر قادر ہے وہ تمہیں بنائے ہوئے انسان کو دوبارہ بنانے پر بآسانی جو ہے وہ قدرت رکھتا ہے, اس لیے اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ. نمبر 8 پہ فرمایا اور زمین پر ہر قسم کے جانور پھیلانے میں بھی تمہارے لیے نشانی ہے. کیا مطلب کہ زمین پر افزائش نسل کس کی؟ جانوروں کی, جانوروں کا پھیلانا. آپ غور کیجئے تو آپ کو دنیا میں ایک نہیں دو نہیں جانوروں کی 20 اقسام بلکہ سینکڑوں اقسام نظر آئیں گی. اور ان اقسام کو ہم جب دیکھتے ہیں تو ان میں بہت سارے ایسے بھی ہیں جو انسان کے لیے بظاہر موذی ہیں, انسان کے لیے بظاہر موذی ہیں, ہلاک کرنے والے ہیں, تباہ کرنے والے ہیں. لیکن دوسری طرف وہی جانور زمین اور اس کائنات کی ضرورت بھی ہیں, وہی جانور وہی چیزیں اس کائنات کی ضرورت بھی ہیں, کیونکہ وہ بہت ساری ایسی چیزوں کو ہلاک اور تباہ و برباد کر دیتے ہیں کہ جن سے عام معاشرہ اور سوسائٹی تباہ و برباد ہو. یہ تو جانور کے کاٹنے سے ہلاکت ہوگی. ایک یہ کہ جانور اپنی سانس کے ذریعے سے, اپنے غلاظت کے ذریعے سے جو اس ماحول کے اندر جو گندگی اور غلاظت پھیلاتا ہے, ایسے جانوروں سے, ایسے ہلاک کرنے والے جانوروں سے, ایسے ناپاک جانوروں سے یا ایسے گندے جانوروں سے یہ موذی جانور ہمیں نجات دیتے ہیں. یہ بھی اللہ کی ایک قدرت ہے. اب مچھر کو ہی لے لیجیے, مچھر بظاہر بڑی تکلیف دہ چیز ہے, بہت ہی مطلب آرام میں خلل پیدا کرنے والی چیز ہے. ہاں جی, بوں بوں کرتے ہوئے جب گرمیوں میں خاص طور پہ آتا ہے جہاں لائٹ بھی نہ ہو ملک پاکستان کے اندر, اور ایسے میں کوئی مچھر آ جائے, جہاں ہلکی سی نیند آئی اور ساتھ ہی مچھر بنبناتا ہوا آیا اور اس نے آ کر کے اپنا سرنج لگایا, تو کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ اب نیند جو اڑ گئی وہ کافی دیر تک وہ نیند دوبارہ آتی نہیں ہے, اور ادھر سے جب تک نیند آنی ہے تب تک لائٹ چلی جانی ہے. پرابلم ہی پرابلم ہے. لیکن ایسے حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مچھر کو عبث اور بیکار نہیں پیدا کیا. بظاہر یہ تکلیف دیتا ہے لیکن دوسری طرف انسان کے وجود سے ایسے زہریلی خون کو وہ چوس لیتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے انسان کی ہلاکت ہو. بہرحال اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. ہاں جی, تو فرمایا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ, زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے جانوروں کو پھیلا دیا. ان جانوروں میں کئی جانور ایسے ہیں کہ جن پر ہم مال برداری کا کام لیتے ہیں, بیل گاڑی, گھوڑا گاڑی وغیرہ وغیرہ. ہاں جی, گھوڑے ہیں, اونٹ ہیں. ایسے ہی کچھ جانور وہ ہیں کہ جن کی اون اور جن کی کھال سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. کچھ جانور وہ ہیں کہ جن کا ہم گوشت بھی کھاتے ہیں, ان کا ہم دودھ بھی استعمال کرتے ہیں. کچھ وہ ہیں کہ جن کا صرف گوشت کھایا جاتا ہے. کچھ وہ ہیں کہ جن سے مال برداری کا صرف کام لیا جاتا ہے. کچھ وہ جانور ہیں کہ جن سے صرف رکھوالی کا کام کیا جاتا ہے. کچھ وہ جانور ہیں کہ جن سے صرف اپنے مال اور اپنی جان کی حفاظت کا کام لیا جاتا ہے, جیسے کتا وغیرہ. ہاں جی, تو اگر ہم دیکھیں تو ان جانوروں کے پیدا کرنے میں اللہ کی طرف سے بہت بڑی نشانیاں ہیں. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَ يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ. آپ ان کی کھال سے, ان کی اون سے, ان کے بالوں سے, ان کی کھر سے, یعنی ان کے جسم سے, ان کے اعضاء سے آپ ایک وقت تک جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہو. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, جانوروں میں, جانوروں کے وجود میں اللہ نے تمہارے لیے نشانیاں رکھی ہیں. آپ دودھ کو ہی دیکھ لیجئے, خون اور گوبر کے بیچ میں سے کتنا صاف ستھرا نکھری ہوئی چیز, یعنی سفید, اور جسے دیکھ کر کے انسان کا جی راضی ہو جائے, وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ میں نصیب فرماتے ہیں. دوسری طرف وہ بھی ایک جانور ہے کہ جس کی غلاظت کو اور جس کی مطلب آپ اس کی کہہ لیں کہ نجاست کو یا غلاظت کو ہم اسے بڑا جو ہے وہ لذت لے کر کے کھاتے ہیں, جس کو ہم شہد کی مکھی کہتے ہیں.
وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فضلہ ہوتا ہے نا جی. وہ بظاہر ایک دیکھیں تو دوسرے جانوروں کے مقابلے میں وہ غلاظت ہی ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کیا رکھی ہے؟ اس میں بھی نشانی رکھی ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون فرمایا. وہاں پر تھوڑا سا غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں کیا ہے؟ نشانیاں ہیں. بہرحال فرمایا نمبر 9 وتصریف الریاح. اللہ اکبر. ہواؤں کے چلانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جو ہے وہ کیا ہے؟ بڑی ہی نشانیاں رکھی ہیں. اس میں یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ قرآن مجید میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے ریح اور ایک لفظ استعمال ہوا ہے ریاح، جس کو یہاں پر استعمال کیا گیا. دونوں میں فرق ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ اور کیجیے گا. جہاں لفظ ریح کا استعمال ہوا ہے وہ بمانے عذاب اور بمانے سزا ہے. وہ بمانے عذاب اور سزا ہے. اور جہاں پر لفظ ریاح کا استعمال ہوا ہے وہاں پر بمانے ہوائیں ہیں، خوشگوار ہوائیں. اگرچہ ریح بھی بذات خود ہوا کو کہا جاتا ہے، لیکن وہ ہوا بمانے عذاب، اور یہاں پر ریاح مانے خوشگوار ہوائیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں میں اس بات کا خاص طور پر اہتمام فرمایا کہ آپ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم انی اسألک من خیرہا وخیر ما فیہا. اے اللہ یہ جو ہوائیں آپ نے چلائی ہیں، اے اللہ ان میں سے خیر کا سوال کرتا ہوں اور ان کے ذریعے سے جو خیر ہے پھیلنے والی اس کا سوال کرتا ہوں، یعنی اس کے اندر شر نہ ہو. وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا. اے اللہ اس کے اندر اگر کوئی شر موجود ہے، اے اللہ اس شر سے میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، اور اس کے ذریعے سے جو شر پیدا ہونا ہے اس سے بھی میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں. یا اللہ مجھے شر سے بچانا، خیر نصیب فرمانا. اور اچھا دوسرے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں بھی دعا کیا کرتے تھے اللہم اجعلها ریاحا ولا تجعلها ریحا. اے اللہ اس کو ریاح بنانا، خوشگوار بنانا، نہ کہ اس کو عذاب اور سزا بنانا. جب ہوائیں چلتی آپ یوں بھی دعا کیا کرتے تھے اللہم اجعلها ریاحا. اے اللہ اس کو ریاح بنانا یعنی خوشگوار ہوائیں بنانا، ولا تجعلها ریحا اس کو ریح نہ بنانا. فرمایا وتصریف الریاح یہ ہواؤں کا چلانا. لیکن یہ ہوائیں چلتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہواؤں کے ذریعے سے بہت سارے جو ہے وہ چیزیں پیدا فرماتے ہیں. مثلا ہم اگر غور کریں تو ان ہواؤں کے ذریعے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ بادلوں کا منتقل ہونا. ہوا انسانی ضرورت کے لیے، انسان کے لیے، انسانی بقا کے لیے اس قدر ضروری چیز ہے کہ اگر ہوا دنیا سے کچھ لمحات کے لیے بند ہو جائے، بالکل قدرتی ہوا بند ہو جائے کچھ لمحات کے لیے، تو ساری کی ساری انسانیت دم گھٹ کر مر جائے. صرف انسانیت نہیں، تمام جانور یعنی ہر جاندار چیز کے لیے ہوا ایسی ضروری ہے جیسا کہ پانی ہر چیز کے لیے ضروری ہے. 10ویں اور آخری بات والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان گرے رہتے ہیں. فرمایا اس میں بھی نشانیاں ہیں. بادل مختلف قسم کی رنگت کے ہوتے ہیں، ہلکے سیاہ یا سفیدی مائل یا بالکل گہرے سیاہ، بعض اوقات سرخ بادل بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بادلوں کی یہ مختلف اقسام، مختلف صورتیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے. لیکن یاد رکھیے ان بادلوں سے کیا پیدا کرنا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ بادل سے کیا برسائیں گے یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، ہم نہیں جان سکتے. فَلَمَّا رَأَوْهَا عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا. قوم عاد نے جب دیکھا کہ آسمان پر گہرے سیاہ بادل چھا گئے، خوشی کے مارے جھوم اٹھے اور ایک قسم کا انہوں نے جشن منایا کہ اب تو بہترین قسم کی بارش ہوگی، کیونکہ قحط سالی میں تڑپ رہے تھے، جانور ہلاک ہو رہے تھے، انسان تباہ و برباد ہو رہے تھے، مختلف امراض اور بیماریاں ان کو لاحق ہو رہی تھی. ایسے میں گہرے سیاہ بادلوں کا آ جانا انتہائی زیادہ خوشی کا سامان ہے. اب وہ خوش ہوئے، اور اب کیا ہوا جب خوشی ان کی انتہا کو پہنچی اور جب وہ اچھلنے کودنے لگے، اللہ تعالیٰ نے انہی بادلوں میں سے ان پر آگ برسا دی.
اس لیے بادلوں سے کیا پیدا کرنا یہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ بادلوں سے صرف پانی برساتے ہیں جس کو بارش کہتے ہیں، کبھی انہی بادلوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اولے برساتے ہیں، اور یہ اولے کبھی کبھی صرف اور صرف ایک اپنی نشانی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی یہ بطور عذاب بھی ہوتے ہیں۔ ان کا حجم بڑا ہوتا ہے، جہاں لگتے ہیں وہاں پر تباہی پھیلا دیتے ہیں۔ اس لیے بادلوں کے اندر پھر بجلی ہوتی ہے، وہ بجلی اپنی ذات کے اعتبار سے بہت نقصان دہ ہے، ہاں جی، اگرچہ بظاہر وہ بڑی اچھی ہوتی ہے کہ ایک دفعہ جو ہے وہ ماحول کو بڑا جو ہے وہ روشن کر دیتی ہے، لیکن اگر وہ بجلی کسی چیز پر پڑ جائے اس چیز کو خاکستر کر دیتی ہے، تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ زمین پہ پڑے تو زمین پھٹ جاتی ہے، درختوں پہ پڑے تو درخت جل جاتے ہیں، ہاں جی۔ اس لیے والسحاب المسخر بین السماء والارض، آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جو بادل چل رہے ہوتے ہیں، ان کو بادلوں نے جو آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی اندر جو چھائے ہوئے بادل ہوتے ہیں، ان سب میں اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ نشانیاں ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان نشانیوں کے سمجھنے کی توفیق کامل نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک جملہ آخری میں عرض کر دوں، وہ میں بھول گیا، کہ وہ جملہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور یہ ساری چیزیں اپنی بقا میں محتاج ہیں۔ یہ 10 کی 10 چیزیں کیا ہے؟ اپنی بقا میں کس کی محتاج ہے؟ اللہ کی۔ لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں زمین والوں کے لیے نفع کا سامان ہے، انسانوں کے لیے اور حیوانوں کے لیے۔ اب اس سے کیا ثابت کرتے ہیں اللہ؟ اس سے ثابت یہ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ میری بنائی ہوئی چیزیں یہ تمہارے لیے مفید ہیں، لیکن یہ اپنی ذات میں میری محتاج ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں ہی وحدہ لا شریک ہوں، میں ہی چیزوں کو بنانے والا ہوں، چیزوں میں نفع اور نقصان میرے ہی حکم سے ہوتا ہے، خود اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں ہوتا۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔